ناظرین، پری ذات کی آج کی اپلیکیشن میں وہ سب سے پہلے اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس سے کہتا ہے کہ میں دبئی گیا تو وہاں پہ میرا تمہارے بنا دل نہیں لگے گا، اور بیوی بھی اس کو اپنی باتوں سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ جیسے وہ اسے بہت پیار کرتی ہو۔ اس کے بعد وہ جو ہے اپنا دبئی جانے کی تیاری کرتا ہے، اور پری ذات گھر میں لیٹا یہی سوچ رہا ہوتا ہے ابھی تک کہ وہ اپنے مالک سے غداری کر رہا ہے۔ حالانکہ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ پری ذات دل کا ایسا نہیں ہے، تو اس کو اس سیٹھ کی بیوی کی کہی ہوئی باتیں بھی یاد آتی ہیں کہ وہ اس کو کیا کہہ رہی تھی۔ تو وہ سوچ رہا تھا کہ میں جو ہی دبئی سے واپس آئے گا جو مالک ہے تو میں اسے بتا دوں گا کہ تمہاری بیوی تمہاری غیر موجودگی میں ایسے کر رہی تھی۔ حالانکہ وہ اپنی طرف بالکل صحیح تھا۔ خیر، اگلا دن ہوتا ہے تو وہ جب سیٹھ کے پاس دوبارہ جاتا ہے تو وہ یہی پلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں بتاؤں نہ بتاؤں، تو سیٹھ اس کو آ کے پوچھتا بھی ہے کہ کیا تم پریشان لگ رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے نہیں مالک، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حالانکہ وہ بتانا چاہتا ہے، لیکن ایک طرف اس کو یہ بھی ڈر ہے کہ وہ اس نے پیسے لیے ہوئے ہیں اور اس کو یہ نہ ہو کہ مالکن کہیں بتا دے تو وہ بیچارہ پھر سے پھنس جائے۔ تو اس ساری سوچ میں پری ذات اس ٹینشن میں کہ یہ بتائے یا نہ بتائے وہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ وہ انہی سوچوں میں اگلے دن مالک کے پاس جاتا ہے، تو مالک جب گاڑی میں بیٹھ رہا ہوتا ہے تو مالک اس سے پوچھتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ہے تو مجھے بتاؤ، لیکن وہ نہیں پاتا۔ اس کے بعد جو ہے مالک وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کی بیوی جو ہے دوبارہ سے تیار ہوتی ہے اپنی جو ہے وہ پیار کو یعنی کہ عاشق کو ملنے کے لیے، وہاں پہ وہ جانے کے لیے تیار ہوتی ہے اور ان کی گاڑیاں آتی ہیں۔ پری ذات ان کے پاس کھڑا ہوتا ہے گاڑی کا ویٹ کرتے، اور وہ گاڑی میں بیٹھ کے ان سے ملنے چلی جاتی ہے۔ حالانکہ پری ذات کو یہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی خالہ کے پاس جو ہے وہ جا رہی ہے۔ تو آگے جا کے پری ذات ہوٹل میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ اب اس قسم میں اس کو یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ تم یہاں پہ کھڑے ہو کے ویٹ بھی نہ کیا کرو، مجھے یہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ شاید اسے یہ تھا کہ اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ خالہ سے نہیں بلکہ کسی اور سے ملنے آتی ہے، تو وہ اس کو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہی ہے کہ آپ یہاں پہ نہ کھڑے ہو، تو وہ نیچے آ جاتا ہے اور نیچے آ کے ویٹ کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد وہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے اندر سے نکلتی ہے اور بہت پریشانی کی حالت میں گاڑی میں بیٹھنے لگتی ہے۔ جو ہی وہ گاڑی میں بیٹھنے لگتی ہے تو پری ذات جو ہے وہ سامنے کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ مالک آ رہا ہے، اور جو ہے وہ بھی اس مالک کو اپنے یعنی کہ ہسبینڈ کو نعمان اعجاز کو دیکھتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ اب کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے۔ تو وہ جا کے مالک کو جب ملتی ہے تو وہ اس سے لیٹ آنے کی وجہ پوچھتا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ بس ہم نکلنے ہی والے تھے، میں آپ کو بتانے والی تھی، جس طرح اس کی عادت ہے۔ تو وہ وہی بات کہ اس دفعہ بھی پری ذات بیچارہ مفت میں مارا جاتا ہے۔ پری ذات کو وہ کہہ دیتی ہے کہ جی میں تو آ رہی تھی، یہ مجھے یہاں پہ لے کے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کو کہتا ہے کہ ہاں بھی پری ذات تم کیوں لے کے آئے ہو؟ تو بیچارہ پری ذات جس طرح ناہید کے سلسلے میں ہوا تھا، اگین قربانی کا بکرا بنتا ہے، جی میں ہی اس کو ادھر لے کے آیا تھا، مالک مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو مالک اس سے کہتا ہے کہ تم نے بہت بڑی بھول کی ہے، تم کچے ثابت ہوئے ہو، تو تمہاری سزا کیا ہے؟ وہ یہاں پہ بہت دکھی ورڈ کہتا ہے کہ بس مجھے مارنے کے بعد میری لاش کو مسخ کر دینا۔ شاید اسے یہی پتا تھا کہ وہ مرنے والا ہے، لیکن مالک حقیقت جانتا تھا۔ مالک اس کے عاشق کو لے آتا ہے تو وہ اس کو دیکھ کے رونے لگ جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کے پاؤں پکڑتی ہے کہ تم مجھے معاف کر دو، لیکن حقیقت میں اسے پتہ چل گیا ہوتا تھا کہ اب ہونا کیا ہے۔ وہ اس کے پاؤں پکڑتی ہے، معافی مانگتی ہے، لیکن مالک اپنی ضد کا پکا ہوتا ہے، وہ بس وہاں سے نکلتا ہے اور پیچھے سے جو ہے ان دونوں کو مار دیا جاتا ہے۔ مارنے کے بعد مالک دل سے تو دکھی ہی ہوتا ہے، لیکن ساحل پہ آتا ہے اور آ کے آنسو اس کی آنکھوں میں آ رہے ہوتے ہیں، اور اس کو آ کے بتایا جاتا ہے کہ جی ہم نے کام مکمل کر لیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ صحیح ہے،
لیکن وہ پھر اس کا جو سیکٹری ہے وہ بتاتا ہے کہ جو مرنے والا لڑکا یعنی کہ اس کا عاشق تھا، وہ کسی بیوروکریٹ کا بیٹا تھا اور وہ ہماری اتنی جلدی سے جان نہیں چھوڑیں گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم اب اس مسئلے کو ہینڈل کرو، جبکہ دوسری طرف جو پری زاد ہے اس کو محفوظ مقام پہ بھیج دیتا ہے مالک ہی۔ تو جو ہے اس کا یعنی کہ جانو کی جب نہ آتی ہے منگیتر تو وہ آ کے پوچھتی ہے کہ پری زاد کہاں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ، میں نے پری زاد کو کہا تھا کہ تم اس سلسلے میں نہ پڑھو، یہ ہم بڑے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن پری زاد نے میری بات نہیں مانی۔ تو وہ بہت اس کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں۔ اب ان کو یہ نہیں پتہ پری زاد کہاں ہے، پری زاد کو خود نہیں پتہ کہ پری زاد ہے کہاں پہ، جبکہ پری زاد کو مالک نے ہی کسی ایسی جگہ پہ رکھا ہوتا ہے کہ پولیس اس تک نہ پہنچ سکے۔ تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں ہر جگہ سے پتہ کر چکا ہوں لیکن مجھے پری زاد کا پتہ نہیں چلا۔ تو اس کے جگہ پہ جو پولیس ہے وہ اپنی جگہ پہ اس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے، کیونکہ وہ ایک بیوروکریٹ کا بیٹا تھا اور بیوروکریٹ کی وجہ سے پولیس کو بہت زیادہ حکم ہے کہ آپ قاتل کو پکڑو یا پتہ لگاؤ کہ وہ کہاں گیا۔ اس سلسلے میں وہ ڈی ایس پی کو بلواتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ جی کیا وجہ ہے، تم کیوں نہیں پکڑ پا رہی؟ تو وہ اسے بتاتی ہے کہ کچھ کلوز ملے ہیں، ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ اس سلسلے میں یہ سب کچھ کرتے کرتے 2 مہینے گزر گئے ہوتے ہیں اور پری زاد کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پری زاد جو ہے وہ اس کی داڑھی بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے اور پری زاد کو کہیں نہیں پتہ کہ میں کہاں پہ ہوں۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مالک نے ہی جو بندہ وہاں پہ متعین کیا ہوتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ آپ نا ابھی تمہارے زخم صحیح نہیں ہوئے، تم یہاں سے نہ اٹھو۔ تو جب اس کے بعد مالک جو ہے وہ اپنے سیکٹری کو بھیجتا ہے اور اس کو پوچھتا ہے کہ ہاں بھی میں کہاں تھا، تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ تمہیں خود ہی اس جگہ پہ رکھا گیا تھا، تو تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے لیکن پھر مالک نے تمہیں بلوایا ہے۔ تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ مالک نے مجھے مارا کیوں نہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ بس مالک کی مرضی، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ مالکن اور اس کے جو عاشق تھا اس کو وہاں پہ ہی مار دیا گیا ہے۔ جبکہ پولیس آ کے اپنی ڈی ایس پی کو بتاتی ہے کہ ہمیں کلوز ملے ہیں کہ اس ہوٹل میں جہاں پہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے وہاں پہ اس کی موبائل کی لوکیشن ٹریس ہوئی تھی۔ تو پولیس اپنی جگہ پہ لگی ہوئی ہے، جبکہ دوسری جگہ پہ پری زاد بالآخر 2 مہینے بعد مالک کے سامنے جاتا ہے اور مالک اس کو کہتا ہے کہ تمہیں میں نے اس لیے نہیں مارا کہ تم رقابت کا مزہ چکھو، اور میں نے رقابت کا مزہ چکھا ہے، اور تم اس لیے بھی بچ گئے کیونکہ تم مرنے کے لیے تیار تھے۔ لیکن بڑے لوگ اس طرح ہی ہوتے ہیں، وہ بڑے لوگ مارتے بھی ذرا بندے کو دیکھ کے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم تو پہلے ہی مرے ہوئے تھے، میں نے تمہیں کیا مارنا تھا؟ تو اس کو بتاتا ہے کہ مالک میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تمہاری عزت جو ہے وہ کسی اور کو مل رہی تھی، مجھے گوارا نہیں تھا کہ میں تمہاری عزت کو اس طرح سے سر عام کروں۔ اس کے بعد وہ اندر سے بہت پریشان ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے۔ وہ جاتا ہے گھر اور جا کے اس کی چھوڑی ہوئی جو پیانو ہے وہ بجاتا ہے اور آنکھیں بند کر کے یاد کرتا ہے اسے۔ اور اس کے بعد اس کا جو سیکٹری ہے وہ اس کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ جی مالک وہ اس لڑکی تک وہ پہنچ گئے ہیں کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہاں پہ ایک اور لڑکی بھی تھی، یعنی کہ اس ڈیتھ کی جگہ پہ۔ تو مالک اس کو کہتا ہے کہ جب تک وہ لڑکی نہیں ملتی ہم محفوظ ہیں، جبکہ جو ہی وہ لڑکی ملی تو ہمارا پتہ چل جائے گا کہ ہم اس ہی کے پیچھے سارا ہمارا ہی کام تھا، تو ٹرائی کرو کہ وہ لڑکی ان کو نہ ملے۔ تو یہاں پہ یہ قصہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو کیسا یہ ڈرامہ لگا آپ کومنٹ میں بتائیے گا۔ اس ایپیسوڈ میں ہونے والی جو ہے اس کے بعد یہ آپ کو یہ قصہ کیسی لگی اور اس کے بارے میں اپنے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور آئندہ اس ڈرامے میں کیا ہونے والا ہے اگر آپ نے یہ ناول پڑھ رکھا ہے تو آپ کومنٹس میں بتائیے۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔